اس توریت میں اور بہت کچھ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، سفر ہیں، بنی اسرائیل کی تمام تر باتیں ہیں، لیکن اس کتاب کے مجھے اس حصے سے بحث ہے کہ اس کتاب کا وہ حصہ جس کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے. توجہ فرمائیں، میرا یہ جملہ ذہن میں رہے کہ امتوں پر جو عذاب آئے ہیں نا وہ معجزوں کے انکار اور معصومین پر کے نہ ماننے پر آئے. یہ 5 کتابوں کا مجموعہ ہے توریت. اس کا جو شریعت کا باب ہے، اس توریت کا عزیزان محترم، اس توریت کا جو باب شریعت ہے اس میں 265 آیتیں ٹو ڈو ہیں. ٹو ڈو مینس پازیٹو، محکم. 265 آیتیں محکم ہیں، 316 آیتیں متشابہ ہیں، ناٹ ٹو ڈو، نیگیٹو. توریت یہ ہے توریت کا پورا خلاصہ. اس توریت میں 10 کمانڈمنٹس آرڈرز ہیں، 10 احکامات ہیں، احکامات شریعت. یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی قسم نہ کھاؤ، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے 10 کمانڈمنٹس آرڈرز. اور اس کتاب میں 9 معجزے ہیں. ان 10 کمانڈمنٹس آرڈرز، یہ جو ان کے اصول میں یہودیوں کے شامل ہیں، ان کی مخالفت کرنے والا یہودیوں کے قانون میں قابل معافی نہیں ہے. 9 معجزے ہیں دوستو، پوری توجہ چاہوں گا. اس میں 9 معجزے ہیں. آپ نے تو موسیٰ کے 2 ہی معجزے سنے نا، ایک عصا کا معجزہ، ایک ید بیضا کا معجزہ، یہی سنا نا. لیکن جب یہودیوں کا ایک وفد امام جعفر صادق علیہ السلام میرے صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ بتائیے ہمارے موسیٰ کے معجزے کتنے ہیں. امام مسکرائے، مسکرا کر کہا یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، یہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو ہمارا 5 برس کا بیٹا موسی کاظم بیٹھا ہے نا، اس سے پوچھو. یہ کیوں کہا بھائی؟ کیا ضرورت تھی اس کی؟ بتانا چاہتے تھے کہ معصوم کسے کہتے ہیں، بتانا چاہتے تھے کہ معصوم بنتا نہیں ہے، بتانا چاہتے تھے کہ امام بنتا نہیں ہے. امام آتا ہے، بنتا نہیں ہے. جو بنے وہ امام نہیں ہوتا، غلام ہوتا ہے. بتانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے. اس ہمارے بیٹے سے پوچھو. یہودی ظاہر ہے کہنے کے صاحب کیوں مذاق کر رہے ہیں، ہم نے تو وہ سوال کیا ہے جو ہمارے علماء نہیں جانتے. کہا کہ تم نے علماء سے کب سوال کیا ہے؟ تم امام کے سامنے بیٹھے. عالم اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو ہمارے دروازے پر آ کر اپنا سر جھکائے. ہم عالم نہیں ہیں، ہم عالم نہیں ہیں، علم ہے. عالم تو وہ ہے جو ہمیں مانے، جو ہمیں امام مانے وہ ہے عالم. جو ہمیں امام نہ مانے وہ ہے جاہل. جو ہم پر ایمان رکھے وہ ہے مومن. جو ہم سے بغض رکھے وہ ہے منافق. ہم عالم نہیں ہیں، ہم تو خود علم ہیں. اور یہاں چھوٹے بڑے کی قید نہیں ہے. اس بچے سے پوچھو اور یہ سوچ کر پوچھنا کہ بچہ یہ میرا ہے، تمہارا امام ہے. اس بچے سے پوچھو. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے حکم دیا تو ان کے بیٹے نے کہنا شروع کیا. کن معجزوں کی بات کر رہے ہو جو تمہاری توریت میں ذکر ہے؟ تورات میں ذکر ہیں وہی 9 معجزے نا. تو جو امام نے بتا دیے تھے، یہودی ساری اسلامی دشمنی کے باوجود اپنے 9 کو 10 نہیں کر سکے. دیکھیں، اندازہ کریں. امام نے کہا ہاں موسیٰ پر 9 معجزے نازل ہوئے تھے. حیران ہوئے. کہا کون سے معجزہ؟ پہلا معجزہ عصا کا، دوسرا ید بیضا کا، تیسرا میڈک کا، چوتھا مچھر کا، 5واں جوؤں کا. بہت توجہ دار محترم. 5واں معجزہ یہ کہ جوؤں کا عذاب آیا. 6واں معجزہ یہ کہ دریا شکافتہ ہوا. 7واں معجزہ یہ، توجہ، 6واں معجزہ یہ کہ دریا شکافتہ ہوا. 7واں معجزہ یہ کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا. معجزہ ہے، معجزہ ہے، معجزہ ہے. 8واں یہ کہ موسیٰ کی گواہی فرعون کے جادوگروں نے دی. 9واں معجزہ یہ کہ جب قوم بنی اسرائیل نے معصوم اور معجزوں کا انکار کیا تو جناب موسیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکا دیا تھا. دیکھا اپنے معصوم کا اقتدار. پہاڑ کو اٹھا کر قوم بنی اسرائیل کے سروں پر لٹکا دیا تھا کہ اب بھی اگر نہیں مانتے تو یہ پہاڑ گرا کے گرا.
اتمام حجت کے بعد تو آپ دیکھیں جتنی ناز برداریاں، اللہ کی قسم آپ قرآن میں اٹھا کر دیکھ جائیے، آیتوں پر آیتیں ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جو مسلسل معصوم بھی بھیجے، معصوم بھی بھیجے، معجزے بھی بھیجے. بنی اسرائیل مینز جناب یعقوب کا نام ہے اسرائیل. یعقوب کی اولاد میں اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے، روز انبیاء آئے، کئی سو انبیاء آئے، سب کے سب معصوم آئے، سب کے سب معجزے لے کر آئے. مگر اتنی بدبخت قوم ہے کہ اس نے نہ معصوم کو مانا نہ معجزوں کو مانا. نتیجے میں ان پر عذاب آیا. عذاب اتنا آیا، اتنا آیا، اتنا آیا کہ صرف 69 بچے، 69. اور پھر انہوں نے یروشلم سے ہجرت کی ہے مصر کی طرف. وہاں جا کر 3 افراد، یہ 69 وہ بچے جو مومنین تھے، باقی سب تباہ ہو گئے جو معصوم اور معجزے کو مانتے تھے. اب ان کی تعداد دیکھنا، مومنین کی تعداد دیکھنا. پورا امام بارگاہ اگر وجد نہ کرے اپنے مذہب کی حقانیت پر، قافلہ جو چلا 69 کا، 69 مومنین کا، مصر پہنچے تو عزیزان محترم وہاں صورت احوال کیا تھی؟ وہاں صورت احوال یہ تھی کہ وہاں 3 مومن اور ملے. ایک جناب یوسف ملے، ایک جناب یوسف ملے، ایک جناب یوسف ملے، ایک ان کی بیوی ملی، ایک ان کا وزیر ملا. ٹوٹل ہوئے 72. جب 72 ہوئے تو عذاب ٹلا. 72 یہ 72 افراد مصر میں آباد ہوئے بنی اسرائیل جا کر، اکارڈنگ ٹو توریت سے پڑھ رہا ہوں. یہ سارے کے سارے وہاں آباد ہوئے. 400 برس تک یہ وہاں رہے اور 400 برس کے بعد جب یہ نکلے ہیں، 400 برس کے بعد جب نکلے تو ان کی تعداد تقریباً 5.25 لاکھ تھی. 400 برس یہ رہے، یہ 72 آدمی، 5.25 لاکھ ان کی تعداد تھی. پھر انہیں عذاب ٹالنے کے لیے 40 برس پیدل چلنا پڑا. یہ جناب موسیٰ کا زمانہ آ گیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ جا کر یروشلم ہوئے. اور پھر 5,500 سال تک انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے معصوم اور معجزوں کا اتنا انکار کیا ہے کہ تمہیں زمین پر سانس لینے کا 5,500 برس تک حق ہی حاصل نہیں ہے. تم کوئی اسٹیٹ نہیں بنا سکتے، کوئی مملکت نہیں بنا سکتے. ان کے یہ 5,500 سال یہودیوں پر عذاب کے 5,500 سال اس صدی میں، 20ویں صدی میں 1919 میں 1919 میں پورے ہوئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے اسرائیل کو اپنی اسٹیٹ قرار دیا. انٹرنیشنل گفتگو ہے، تمام برادران اسلام سنیں. 1919 میں، اس سال، اب سے 60-70 برس پہلے ان پر 5,500 سال تک عذاب ہی عذاب رہا. کھانا بدوشوں کی زندگی بسر کرتے رہے. حق رہائش ہی چھین لیا گیا. یہ ہے ان کا پورا بیک گراؤنڈ. وجہ، یہ سارا بیک گراؤنڈ کیوں بتایا آپ کو؟ وجہ صرف کیا تھی؟ جرم کیا تھا؟ کیا اپنے توریت کے مطابق عبادت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. کیا آپس میں نیک اور ہمدرد نہیں تھے؟ تھے. سب کچھ تھے. لیکن ان پر جو پے در پے عذاب آئے ہیں، ان کو جو زمین سے اٹھا کر آسمان سے پٹک دیا گیا ہے، ان کے جو تختے کے تختے الٹ دیے گئے ہیں، پتھر کا عذاب ان پر آیا، چیخ کا عذاب ان پر آیا، چنگھاڑ کا عذاب ان پر آیا. سیاہ یہ ہو گئے، چہرے مسخن کے ہو گئے، بدر اور سوروں میں یہ تبدیل ہو گئے. یہ سارے عذاب پوری توجہ صرف اس جرم پر آئے ہیں کہ انہوں نے معصوم انبیاء کو قتل کیا، معصوم کو قتل کیا، معجزوں کا انکار کیا. 90 کروڑ کی تعداد میں بسنے والے مسلمانوں، آج بھی اگر عذاب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو معصوم کا بھی اقرار کرو، معجزے کا بھی اقرار.